حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس سے کیا کندن بنا کے نکالے تھے صحابہ کرام اپنی صحبت کے ذریعے. فاروق اعظم امیر المومنین بنے اور ان کے حکومت کا جو رقبہ تھا، جہاں تک ان کی حکومت تھی، وہ اس وقت کی تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے. تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی تھی حضرت فاروق اعظم. آدھی سے کچھ کم سمجھ لو، لیکن سارا ایران، روم، یہ سب پتہ کر چکے تھے. سندھ، افغانستان کی حد تک پہنچے ہوئے تھے. تو بڑے ممالک کے حکمران، لیکن کیسا حکمران کہ رات کو گشت کیا کرتا تھا مدینہ منورہ کی گلیوں میں. گشت کر کے دیکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو رات کو آخر شب تہجد کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں ماں بیٹی تھی، ایک ماں ایک بیٹی. ان کے درمیان کچھ مکالمہ ہو رہا. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ دودھ جو بکری نے نکالا ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم اس کو پھر فروخت کر کے پیسے کمائیں. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المومنین نے ہم کا یہ حکم آیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، یہ حکم آیا. تو ماں بولی کہ بیٹا امیر المومنین یہاں کہاں تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم دودھ میں پانی ملا رہی ہو؟ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ملا دو. بیٹی نے جواب دیا کہ امی جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کو کیا جواب دیں؟ یہ بات جواب دیا بیٹی نے. ماں اور امیر المومنین باہر کھڑے سن رہے ہیں، یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو بعد میں امیر المومنین نے اگلے دن معلومات کی کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ بیٹی کون ہے. معلومات کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا. یہ بیٹی ایسی ہے کہ اس رات کی تاریکی میں بھی اور تنہائی میں بھی اس کے دماغ سے اللہ کا خیال نہیں مٹتا، لہذا میں ایسی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. میرے اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا. اور انہی فاروق اعظم کے بیٹے اور اس بیٹی کی نسل سے آگے چل کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا، جو عمر ثانی کہلاتے. تو غرض یہ کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اس کے دل میں یہ بات تھی اور پھر ماں بھی خاموش ہو گئی. تو یہ جب بات دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے یہ نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھتے. ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. ہمارا دل چاہا، ہمارے نفس کی خواہش پیدا ہوئی کسی گناہ کرنے کی، تو ہم فوراً اس کے اوپر لپک پڑے. یہ نہ سوچا کہ اگر اس لمحے میں یہ موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں. اسی لمحے جب ارادہ گناہ کا کر رہے ہیں، کسی جرم کا کر رہے ہیں، کسی ظلم کا کر رہے ہیں، اسی وقت موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہو. تو یہ جو ہم لوگ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے غفلت، یہ ہے سارے فساد کی جڑ، سارے گناہوں کی بنیاد، سارے جرائم کی وجہ یہ ہے. www.darsequran.com